آج زلفی اور فردوس کی شادی تھی۔ یوں تو شادیاں بہت ہوتی ہیں، مگر زلفی اور فردوس کی شادی کچھ الگ ہی تھی۔ دونوں آپس میں کزن تھے، مگر خاندانی رقابت ہر بار آڑے آتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، چاہت کی حد تک۔ دونوں کی آپس میں باتیں بھی ہوتی تھیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، مگر دونوں کے گھر والے اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھے۔ وہ تو بھلا ہو نوری خالہ کا، انہوں نے بیچ میں پڑھ کر یہ رشتہ طے کرا دیا۔ بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے بیچاری نوری خالہ کو۔ بڑی ہی کرشماتی خاتون کا نام ہے نوری خالہ۔ شادی کے فوراً بعد دونوں ہنی مون کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ واپس ہوئے تو بڑے تحفے تحائف دونوں گھروں کے لیے۔ اب تو دونوں گھر ایسے شیر و شکر ہو گئے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان میں آپس میں کبھی کوئی کڑواہٹ، کوئی رنزش یا کوئی لڑائی جھگڑا، آپس میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی ہوا کرتی تھی۔ اب تو ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو دونوں گھر ایک ہی ہو گئے تھے۔ وقت آگے بڑھا، زلفی اور فردوس کو اللہ نے جڑواں اولاد عطا کی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ مگر کچھ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آگے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی دونوں خوش تھے کہ انہیں اللہ نے بیٹا اور بیٹی دونوں سے نواز دیا ہے۔ یہی اچھی طرح پل جائیں بہت ہے۔ زلفی کا اپنا بزنس تھا اور وہ مزاج میں تھوڑا سخت بھی تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد سارا لوڈ زلفی پر آ گیا تھا، کیونکہ ماں باپ کی اکیلی اولاد تھا۔ اب بچوں کو بھی وقت کم دے پاتا تھا، اور فردوس کو بھی۔ اس لیے بچوں سے فرینکنس بھی کم ہو گئی تھی۔ ادھر فردوس کا وقت اور توجہ سب بچوں پر مرکوز تھی۔ بچے بھی اب بڑے ہو چلے تھے۔ دونوں کی پرورش میں فردوس نے اپنی جان لگا دی تھی۔ زلفی میٹنگز کی وجہ سے اکثر گھر میں دیر سے آتا، اور بزنس کی وجہ سے شہر سے باہر بھی اسے جانا پڑتا تھا۔ نتیجتاً اب وہ پیار محبت کی باتیں کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی، اور روز مرہ کے معاملات اور معمولات کا زندگی میں دخل بڑھ گیا تھا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں نوک جھونک ہونا زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور آج سنڈے تھا، اس لیے ناشتے کی ٹیبل پر سب دیر سے پہنچے۔ افق اور ابتدا یعنی بیٹے اور بیٹی نے آتے ہی ماں باپ کو سلام کیا اور سب نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے کے دوران خاموشی رہی۔ ناشتہ ختم کر کے زلفی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تب افق نے خاموشی توڑی اور ماں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج ڈیڈی بڑے خاموش نظر آئے، کوئی خاص بات؟ ماں بولی، تم ہی لوگ وجہ ہو اس خاموشی کی۔ یہ سن کر ابتدا حیرت زدہ ہو گئی اور بولی، کیا مطلب؟ ہم لوگوں کی وجہ سے؟ ماں نے کہا، مطلب یہ کہ تمہارے ڈیڈی تم دونوں کو آگے کی تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں آگے کی تعلیم یہیں حاصل کرو
اور تعلیم مکمل کر کے ان کے بزنس میں ان کا ساتھ دو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ سن کر افق اور ابتدا کے منہ سے غیر ارادی طور پر ایک ساتھ نکلا، او نو! تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دونوں نے ماحول کا جائزہ لیا، پھر اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے دونوں بولے، ممی آپ تو تیار ہیں نا؟ ماں بولی، میرے اکیلے تیار ہونے سے کیا ہوگا جب تک تمہارے ڈیڈی تیار نہیں ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ماحول میں پھر خاموشی چھا گئی۔ خاموشی توڑتے ہوئے ماں بولی، اچھا تم لوگ ٹینشن مت لو، میں دوبارہ بات کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکیں اور پھر بولی، میں ابھی جاتی ہوں اور ابھی جا کر اسی وقت بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، سخت سست گفتگو بھی ہوئی، کچھ نوک جھونک بھی ہوئی، اور آخر میں وہ رضامندی کا پروانہ لے کر واپس ہوئی۔ جب آ کر انہوں نے بچوں کو بتایا تو بچے بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، مام یو آر گریٹ۔ بچے خوش ہو کر چلے گئے، لیکن فردوس اس خیال سے کہ بیٹی اور بیٹا دونوں اس سے دور بلکہ بہت دور چلے جائیں گے، یعنی دوسرے ملک چلے جائیں گے، اس خیال میں وہ کھو گئی۔ اس کے اوپر اس کا بڑا اثر تھا، اور اکثر و بیشتر وہ یہ سوچتے ہوئے وحشت زدہ ہو جاتی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ وہ اس لیے بھی کہ اب وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ شوہر کی کاروباری مصروفیت میں اس کے لیے وقت نہ کے برابر تھا، لیکن وہ کسی سے یہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، خود ہی گھٹ گھٹ کر رہتی تھی۔ اسی میں وقت گزرا اور آخر کار دونوں اولادیں اس سے دور، بہت دور چلی گئیں۔ پہلے فون پر روزانہ بات ہو جاتی تھی، پھر ہفتے میں 2 بار، اور اب ہفتے عشرے میں کبھی کبھار بات ہو پاتی تھی۔ دونوں اولادیں وہاں مصروف ہو گئیں، شوہر یہاں مصروف، فارغ تھی تو صرف ماں، جس کے حصے میں انتظار اور صرف انتظار کی گھڑیاں آئیں۔ اب وہ کچھ الجھی سی رہنے لگی تھی، کسی سے بات کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا تھا، اکیلے، بالکل اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ اسے تنہائی پسند آنے لگی، جس کا احساس زلفی کو ہو چلا تھا۔ ایک دن زلفی نے اس سے کہا تھا، فردوس تم اپنے آپ کو بزی رکھا کرو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا تھا، ہے کوئی طریقہ آپ کی نظر میں بزی رکھنے کا؟ جواب سن کر زلفی خاموش ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ روز کی طرح اس وقت پھر فردوس اکیلی رہ گئی تھی، بالکل اکیلی، تنہا۔ اب اسے ایسا لگتا تھا کہ شاید اس تنہائی اس کا مقدر بن گئی ہے۔